رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ ہر زبان پہ ایک ہی سوال ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ کب ہوگا؟ یکم رمضان ہفتہ یا اتوار کو 28 فروری کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے 50 منٹ ہوگی۔ رویت حلال کے لیے یہ دورانیہ کافی نہیں۔ غروب آفتاب کے 29 منٹ بعد چاند بھی غروب ہو جائے گا۔ اس حساب سے پہلا روزہ 2 مارچ کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ 28 فروری کی صبح 5:44 پر نئے چاند کی پیدائش ہوگی۔ 28 فروری کو کم اونچائی کی وجہ سے چاند دیکھنا مشکل ہوگا، لہٰذا رمضان المبارک کا چاند 1 مارچ کو ہی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ سپاڑ کو بھی پیشن گوئی کر چکا ہے کہ پہلا روزہ 2 مارچ کو ہوگا۔ رمضان المبارک کا روزہ ہفتے کو یا اتوار کو ہو، لیکن مسلمانوں کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، کیونکہ بابرکت مہینہ چند ہی گھنٹوں بعد، چند ہی لمحوں بعد شروع ہونے والا ہے، اور ہر گھر میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا استقبال جوش و خروش کے ساتھ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و ذکار سے شروع کیا جائے۔ توبہ استغفار کریں، دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، بری عادات کو چھوڑیں، روزے داروں کا ادب کریں، اپنے گھروں کی صفائیاں کریں۔ اس کے علاوہ اس بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت راتیں موجود ہیں۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر و ذکار کریں، عبادت کریں، دعائیں کریں اور اپنے دل کی باتوں کو منوائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جو لوگ گناہ گار ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جہنم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت کبھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو جب بھی آپ نے افطاری کرنی ہے، جو بھی آپ کے دل کی مرادیں ہوں گی، حاجتیں ہوں گی، خواہش ہوں گی، وہ اللہ کے حضور رکھیں، یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے دعائیں ضرور مانگیں۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کریں، نیکی کے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوش کریں اور اپنے دل کو ایمان کی دولت سے منور کریں اور روزے خوب خوش دلی کے ساتھ رکھیں، کیونکہ روزہ قیامت کے دن ہر اس شخص کی شفاعت کرے گا جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، لہٰذا رمضان المبارک میں جو لوگ روزہ رکھیں گے، روزہ بروز قیامت اس کی سفارش کرے گا، اور جو کوئی ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، بروز قیامت قرآن پاک بھی اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ اور قرآن پاک آپ کے حق میں سفارش کریں تو اس بابرکت مہینے میں روزے رکھیں، خوش دلی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، عاجزی اختیار کریں، گناہوں سے بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔